أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورہ انفال کا آغاز کریں گے. پچھلی کلاس میں ہم نے اس کے کچھ بیک گراؤنڈ کو دیکھا تھا، جنگ بدر کے بارے میں جو ہم تفصیلات پڑھے تھے. آج ہم اس سورہ کا آغاز کریں گے. سورہ انفال جو ہے وہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن کی 8ویں سورہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 88 سورہ آف دا قرآن ہے. اور یہ سورہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوا تھا. جنگ بدر کے بعد یہ سورہ نازل ہوا تھا. انفال کے معنی ہے مال غنیمت، اسپوائلس آف وار. انفال کے معنی یہ بھی ہے کہ انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل مینس سم تھنگ ایکسٹرا. تو جو مال غنیمت مسلمانوں کو اس جنگ میں ملا تھا یہ واز سم تھنگ ایکسٹرا. جو سب سے اہم چیز اس جنگ میں انہیں حاصل ہوئی تھی وہ تھی اللہ کی نصرت، اور اللہ کی نصرت سے مسلمانوں کو ایمان کی اور اسلام کی وکٹری اور ان کو غلبہ حاصل ہوا تھا. جیسے ہم نے اس سورہ کے انٹروڈکشن میں دیکھا تھا کہ اس جنگ کے بعد جب مسلمانوں کو فتح ملی تھی تو انہوں نے مال غنیمت کو لے کر ان کے بیچ کچھ آرگیومنٹس ہو گئے تھے، کچھ نا اتفاقی ان کے بیچ میں ہو گئی تھی کہ کس شخص کو کتنا مال غنیمت ملے گا، اور ہر شخص اپنے ریزنز کو جسٹیفائی کر رہا تھا. تو جب مسلمانوں کے بیچ یہ مال غنیمت کو لے کے نا اتفاقیاں ہو گئی تھی تو اللہ نے ابتدا کی یہ آیتوں کو سورہ انفال کی نازل کیا اور مسلمانوں کو یہ دکھا دیا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے صرف تقوی ہے، اور جو کچھ بھی یہ مال غنیمت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. یہ کہہ کر اس نا اتفاقی کو ختم کر دیا کہ کس شخص کو کتنا حصہ ملے گا اس مال غنیمت کا. اللہ نے ان آیتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ صاف دکھا دیا کہ تمہارے لیے کیا ہے؟ اللہ کا تقوی ہے اور رسول کی اطاعت ہے. اس کے بعد اسی سورہ میں ہم دیکھتے ہیں لگ بھگ 40 آیتوں کے بعد اللہ نے اس مال غنیمت کی تقسیم کو کیا ہے ظاہر کیا، اس تقسیم سے ریلیٹڈ آیتوں کو نازل کیا، یہ دکھانے کے لیے، مسلمانوں کو یہ سکھانے کے لیے کہ ان کی لائف میں پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے. یہ مال غنیمت واز سم تھنگ ایکسٹرا، تو اٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز ایکسٹرا اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی دا مین موٹیو. تو یہ ابتدا کی کچھ آیتیں اللہ نازل کر کے اللہ نے مسلمانوں کو یہ سکھایا، ان کی اصلاح کی کہ ان کے لیے اس جنگ میں کیا چیز اہم ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس سورہ کا آغاز کریں ہم کچھ اہم پوائنٹس پر غور کرتے ہیں. یہ آیتیں جو اللہ نے نازل کی تھی، خاص کر جو ابتدا کی آیتیں ہیں اس سورہ کی، مسلمانوں کا توجہ اس چیز پر دکھانے، اس چیز پہ ان کا توجہ لانے کے لیے کہ جو ان کی کمزوریاں تھیں، تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے، تاکہ وہ اپنی کوشش کی اصلاح کرے. اور اس جنگ کے ذریعے سے ان آیتوں کو اللہ نے یہ نازل کر کے مسلمانوں کو یہ دکھا دیا کہ اس جنگ میں فتح جو تمہیں ملی تھی وہ صرف اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت سے ملی تھی. اور اللہ نے یہ آیتوں کا نزول اس لیے بھی کیا تاکہ وہ مسلمانوں کو یہ دکھا دے کہ یہ جنگ میں یہ جو فتح ملی ہے یہ صرف اللہ کی مدد سے ملی ہے. تو اس بات پہ تم فخر نہ کرو کہ تمہاری دلیری، تمہاری بہادری کی وجہ سے یہ فتح ملی ہے، بلکہ اللہ پہ توکل کرنے اور رسول کی اطاعت سے یہ فتح تمہیں ملی ہے.
یہ سورہ جو ہے یہ یہ مشرکین کی اور جو منافق تھے، یہود تھے، ان کی تنبیہ بھی اس سورے میں اللہ نے بیان کیا ہے، اور پھر قیدیوں کو لے کے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، مال غنیمت کی تقسیم کس طرح سے کی جائے، یہ سارا اللہ نے اس سورے میں بیان کیا ہے۔ اللہ نے یہ تقسیم کا جو طریقہ اس سورے میں بتایا ہے، اس کے ذریعے سے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ مال غنیمت جو ہے یہ تمہاری ذاتی پراپرٹی یا جائیداد نہیں ہے، بلکہ یہ سارا کا سارا جو مال غنیمت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور لہٰذا اس کی تقسیم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اللہ کی بتائے ہوئے طریقے سے اس کو بتائیں گے اور تقسیم کریں گے۔ جب جنگ کے بعد جو مال غنیمت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا تھا کہ وہ سارا مال جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے، اور مدینہ میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقسیم کا طریقہ بتایا تھا، کیونکہ یہ اللہ نے یہ آیتیں اس لیے نازل کی کیونکہ مسلمانوں کے بیچ میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا یہ مال غنیمت کو لے کر، جنہوں نے اس جنگ کے بعد جب وہ مال غنیمت کو جب وہ لوٹنے گئے تو کچھ سولجرز نے، کچھ مسلمانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کیونکہ وہ اصل جنگ لڑ رہے تھے تو یہ مال غنیمت ان کا ہے، یہ ان کی پراپرٹی ہے۔ ایک گروپ نے کہا کہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، ہم ان کی رکھوالی کر رہے تھے، وی ویر پروٹیکٹنگ اینڈ گارڈنگ ہم، اور لہٰذا ہم اصل جنگ میں شامل نہیں ہو سکے۔ تو دراصل ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ مال غنیمت ہمارا ہے، اور ایک اور گروپ تھا جنہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمانوں کو ہم پہرا دے رہے تھے، وی ویر گارڈنگ دا مسلمس، تاکہ مشرکین آپ پر حملہ نہ کرے، تو لہٰذا یہ مال غنیمت پر ہمارا سب سے زیادہ حق ہے۔ تو اس طرح سے الگ الگ گروپس اس مال غنیمت کو لے کر ان کے بیچ میں اختلاف ہو گیا۔ جنگ سے ریلیٹڈ کچھ احکام تھوڑا سا اللہ نے سورہ البقرہ میں نازل کیا تھا، اور کچھ سورہ محمد میں بھی نازل کیا تھا، لیکن دا فل سیٹ آف انسٹرکشنز، جو قوانین جنگ کو لے کر، مال غنیمت کو لے کر ابھی تک اللہ نے نازل نہیں کیا تھا، اور کیونکہ ابھی تک نازل نہیں کیا تھا، جو عرب تھے they were influenced by the pre-Islamic concepts۔ اسلام سے پہلے دا پری اسلامک کانسیپٹس یہ تھا کہ جو فوجی تھا جنگ کے بعد مال غنیمت پر جو کچھ بھی اس کا ہاتھ مال غنیمت پر لگتا تھا تو وہ مال سارا اس کا ہو جاتا تھا، یا کبھی جو بادشاہ تھا یا سپہ سالار تھا وہ پورا کا پورا مال غنیمت کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ کبھی کبھی کچھ فوجی جو مال غنیمت تھے وہ اس کو چھپا لیتے تھے، کبھی چرا لیتے تھے۔ تو یہ سارے طریقے تھے جہالت کے دور کے، پری اسلامک طریقہ تھا مال غنیمت کو لے کر۔ تو اللہ نے اس سورے کے ذریعے سے یہ دکھا دیا کہ مال غنیمت کس کی پراپرٹی ہے، اور مال غنیمت کی تقسیم کون کرے گا اور کس طرح سے کرے گا۔ سورہ انفال کے بارے میں حضرت عبادہ بن صامت یہ کہتے ہیں کہ یہ مال غنیمت، یہ آیتیں جو ہے اس سورے میں جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ ہمارے بارے میں، ہی ریویل دس کنسرننگ اس، چونکہ ہم میں آپس میں ایک دوسرے کے طرف اختلاف کیا تھا اس مال غنیمت کو لے کر، تو اللہ نے یہ مال غنیمت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور ان کو تقسیم کا طریقہ بھی بتایا۔ تو یہ کچھ اہم پوائنٹس کو دھیان رکھتے ہوئے ہم اس سورے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یسألونک، وہ دریافت کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال، قل کہہ دیجئے، الانفال مال غنیمت للہ اللہ کا ہے۔ قل الانفال کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے، والرسول اور رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، بس ڈرو اللہ سے، واصلحوا اور اصلاح کرو، ذات معاملات میں، بینکم آپس کے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اور آپس کے معاملات کو درست کرو، آپس کے معاملات کا صلح کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، ان اگر کنتم، اگر تم ہو مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔
تو اس آیت کے ذریعے سے بالکل ابتدا میں اللہ کس طرح سے جواب دیتا ہے کہ آپ سے جب وہ پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، کیونکہ ان کے بیچ کچھ اختلاف ہو گئے تھے، کچھ ڈس اگریمنٹس ہو گئے تھے، تو اللہ نے یہ آیت نازل کیا کہ وہ آپ سے اس مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے ایک کیٹیگوریکل ڈینائل کہ یہ کسی کا نہیں ہے، یہ انفال، یہ مال غنیمت کس کا ہے؟ اللہ کا ہے اور رسول کا ہے۔ تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تمہارے لیے ہے اللہ کا تقوی ہے، اپنے آپس کے معاملات کو درست کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ نے کتنی واضح طریقے سے اس پہلی آیت میں نازل کیا اس کا احکام کہ مال غنیمت کو لے کر جنہوں نے ڈس اگریمنٹ کیا تھا، جو اس جنگ میں شرکت کیا تھا اور پھر اس جنگ کے بعد ان کے بیچ اختلاف ہو گئے تھے، تو اللہ ان کو یہ احکام دیتا ہے اور ان کو وہ یاد دلاتا ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اطاعت کا سب سے پہلا جو پہلو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے احکام کو ماننا، ٹو فالو دا رولنگس۔ تو یہاں جس احکام کی بات ہو رہی مال غنیمت کو لے کر، یہ سارا مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ فاتقوا اللہ، which means they submit to اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا، اس کو خوش دلی سے اس کو ایکسیپٹ کرے، اس کو تسلیم کرے۔ اور ایک اہم رولنگ، ایک اہم احکام اللہ نے ان کو اس مال غنیمت کے بارے میں جب انہوں نے پوچھا تھا تو یہ بتایا کہ اپنے آپس کے معاملات کو کیا ہے؟ درست کرنا ہے۔ اور آپس کے معاملات کو درست کرنے کے بعد اللہ یہ اس آیت میں بتاتا ہے اگر تم مومن ہو، which means کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے آپس کے معاملات کو درست کرو۔ ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی روایتیں ہیں ان آیتوں کو لے کر، اور جس طرح سے جو مال غنیمت ہے اس کی وجہ سے جو مسلمان تھے ان کے بیچ میں اختلاف ہو گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو شخص جنگ میں شامل ہوگا، جو شخص اللہ کے لیے لڑے گا، خالص اللہ کے لیے لڑے گا، تو اس کو یہ اجر ملے گا۔ whoever fights will have so and so۔ تو بہت سے جو نوجوان تھے انہوں نے اس جنگ میں شرکت کی تھی، انہوں نے بہت دلیری سے اس جنگ میں شامل کیا تھا، لڑائی کی تھی، اور پھر انہوں نے اپنا دعویٰ کیا تھا کہ کیونکہ ہم نے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا کہ اگر تم اس جنگ میں شامل ہوگے، اگر تم اللہ کے لیے لڑو گے تو تمہیں یہ ملے گا۔ تو انہوں نے اپنا دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ ہمارا ہے۔ جو کچھ بزرگ لوگ تھے، جو بڑی عمر والے لوگ تھے، جنہوں نے صرف اسلام کا جھنڈا پکڑا تھا اور انہوں نے اس ایکچول جو جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا، انہوں نے بھی اپنا دعویٰ کیا کہ یہ کیونکہ ہم تو جھنڈا پکڑے تھے اور کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس کام کے لیے ہمیں لگایا تھا ہم نے وہ کام کیا، تو لہٰذا یہ مال غنیمت جو ہے وہ ہمارا ہے۔ کچھ اور لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کو ہم نے سہارا دیا تھا، وی پروٹیکٹڈ یو، تاکہ جو دشمن ہے وہ آپ پر حملہ نہ کرے، تو لہٰذا یہ مال غنیمت پر ہمارا حق ہے۔ اور اس طرح سے یہ اختلاف ہو گیا ان کے بیچ میں، تو اللہ نے کیا ہے یہ آیتیں نازل کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن میرا بھائی جو تھا عمیر وہ قتل کیا گیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کا قتل کیا، ایک مشرکین کا قتل کیا، اور میں نے اس کی تلوار کو لے لیا اپنا حصہ، اپنا مال غنیمت سمجھ کر، اور اس تلوار کو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، اور میں نے کہا کہ کیونکہ میں نے اس شخص کا قتل کیا تو اس کا جو مال غنیمت ہے وہ میرا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس تلوار کو جا کر جو مال غنیمت ہے اس میں ڈال دے، اور اپنا جو ہے وہ ذاتی مال سمجھ کر نہ لے۔ اس کے بعد جب اللہ نے یہ آیتوں کو نازل کیا کہ مال غنیمت کا تقسیم کس طرح سے ہوگا، انشاءاللہ اسی سورہ میں ہم آیت نمبر 40 کے بعد اس کو پڑھیں گے کہ مال غنیمت کا تقسیم اللہ نے کس طرح سے بتایا۔ تو جب انہوں نے اس تلوار کو مال غنیمت میں ڈال دیا اور اس کے بعد اللہ نے آیت نازل کی کہ تقسیم کس طرح سے ہوگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو لے کر پھر
پھر سعد بن ابی وقاص کو وہ تلوار کیا ہے، ایک تحفے کی طرح دیا کہ یہ میرا تلوار تھا، اب میں تمہیں آئی ایم گفٹنگ دس سوورڈ ٹو یو۔ جو مہاجرین تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے ہجرت کیا تھا، اور جو انصار تھے جنہوں نے مہاجرین کو جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، انہوں نے اپنا مال، اپنا جائیداد، سب کچھ ان کے لیے جو ان کا آدھا تھا اس کو کیا ہے انہوں نے مہاجرون کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ان کو کیا ہے اپنا سارا آدھا مال، آدھا جائیداد ان کو دے دیا تھا۔ تو اس طرح سے آپس میں مسلمانوں میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا یہ مال غنیمت کو لے کر، تو اللہ نے یہ ابتدا کی آیتوں کو نازل کیا ان کو ایک عملی سبق دینے کے لیے، مسلمانوں کو ایک عملی سبق دینے کے لیے کہ حقیقت میں جب یہ مال ان کو ملتا ہے تو اس کی تقسیم کس طرح سے کی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا مال، اس مال کو لے لیا اور پھر اپنا فیصلہ سنایا کہ کس طرح سے اس مال کی کیا ہے تقسیم کی جائے، اور جو کوئی تنازع میں ہے، جو کوئی اختلاف کرتا ہے، جو کوئی ڈسپیوٹ کرتا ہے اس مال غنیمت کو لے کر، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ ایمان جو ہے، ایمان جب دل میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کا خوف، the fear of اللہ، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے یہ کہہ دیں کہ ہم اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ تقوی جو ہے ہمارے عمل میں ظاہر ہونا چاہیے۔ it should show in our actions and the best action، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو مانیں، اللہ کی احکام کو دل سے اس کو تسلیم کریں، اور یہ صرف جنگ کو لے کر، مال غنیمت کو لے کر نہیں ہے، بلکہ اپنی سارے معاملات میں ہم اللہ کا خوف کریں۔ اللہ کا خوف مطلب اس کے احکام کو ہم پوری دل سے، خوش دلی سے اس کو مانیں، اس کو تسلیم کریں، اور اپنے آپس کے معاملات کو، اپنے آپس کے جو ڈفرینسز ہے اس کو ہم اس کی اصلاح کریں۔ یقیناً اللہ نے ہمیں جو ہدایت دیا ہے، جو اسلام میں آنے کے بعد اللہ نے جو ہدایت دیا ہے، جو علم دیا ہے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے، اس چیز سے کہیں بہتر ہے جس کو لے کر وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ اس آیت میں بتاتا ہے کہ اگر تم واقعی میں مومن ہو تو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اپنے آپس کے معاملات کو اس کی اصلاح کرو۔ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ انما بے شک، المؤمنون بے شک مؤمنین، الذین وہ لوگ ہیں، اذا جب ذکر اللہ جب ذکر کیا جائے اللہ کا، وجلت ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، وَإِذَا اور جب تُلِيَت پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیتیں، زادتہم زیادہ ہو جاتا ہے، ایمان ان کا ایمان، وَعَلَى رَبِّهِمْ اور اپنے رب پر وہ، یتوکلون اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو مال غنیمت کو لے کر مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ ان کو اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے، اپنے آپس کے معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ ان کی مومنین کی کچھ کوالٹیز کو بیان کرتا ہے۔ جب مومن اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ کا تخفہ دل میں رکھتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے احکام کو مانتا ہے، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کرتا ہے، اور جس چیز سے روکا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ جس طرح سے سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، کہ جب وہ مومن جو ہے، جب وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں، فحش کام کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، تو ذکر اللہ، وہ اللہ کو کیا ہے فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی دل میں رکھنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے احکام کو کیا ہے بجا لانا ہے، اور
اور اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی دل میں رکھنے کا مطلب ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، جب کوئی زیادتی کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں وہ خوف ہوتا ہے. جیسے سورہ نازیات میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے the one who fears کہ اپنا مقام جو ہے اپنے رب کے سامنے، اس مقام کے اپنے رب کے سامنے جو اس کا مقام ہے اس کو خوف رکھتے ہوئے، وہ خوف اس کو برائی کرنے سے روکتا ہے. تو اللہ کا خوف ہے کہ جب کوئی برائی کرنے سے وہ روکتا ہے، اللہ کا خوف، اور نیکی کرنے کی کیا ہے تلقین کرتا ہے. تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو مومن ہے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب اللہ ان کو یاد آتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، ان کے دل کیا ہے خوف کرتے ہیں، اور ان کی ایمان میں کیا ہوتا ہے اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. کسی شخص کا ایمان جب بڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا وہ خوف کو محسوس کرتا ہے، اور ایمان اس لیے بڑھتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی اطاعت کرتا ہے. اور خاص کر اللہ کے احکام کی اطاعت اس وقت کرتا ہے کہ جب اس کا نفس جو ہے وہ کچھ اور چاہتا ہے اور اللہ کا احکام کچھ اور چاہتا ہے. تو اپنے نفس کو نہ ترجیح دیتے ہوئے وہ اللہ کے احکام کو کرتا ہے، اللہ کے احکام کو ترجیح دیتا ہے. اس سے اس کا ایمان جو ہے اللہ کا خوف کی وجہ سے اس کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. انسان کو جب اللہ کے جو حکم ہے اس پہ عمل کرنے، اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے میں جو سکون حاصل ہوگا، اس احکام کو توڑنے میں یا اس احکام کو بدلنے میں یا اس احکام کا انکار کرنے میں اس کو سکون حاصل نہیں ہوگا. پیس ان دا ہارٹ، پیس آف دا ہارٹ کمز ود سبمیشن. اللہ کی اطاعت میں ہی دلوں کو کیا ہے سکون ملتا ہے، اور اس اطاعت کی ہمیں جہاں تک ہو سکے کوشش کرنا چاہیے. تو جب بندہ اس اطاعت کی کوشش کرتا ہے تو وہ بہت اونچائی کو پہنچ سکتا ہے. لیکن اللہ کی اطاعت جب وہ نہیں کرتا ہے، اگر وہ ہچکچاتا ہے ٹو سبمٹ ٹو اللہ، تو اس کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے. which means with submission، اللہ کی اطاعت کر کے ہی ایمان میں کیا ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے. تو اطاعت نہ کرے گا تو پھر اس کے ایمان کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے. which means ایمان جو ہے وہ بڑھتا اور گھٹتا ہے with submission. as much as a person submits to Allah، اپنا ایمان جو ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور جتنی وہ اللہ کی اطاعت کم کرے گا تو پھر اس کا ایمان کیا ہوگا؟ اس کا ایمان اتنا کم ہوگا. اینڈ سبمیشن مینس ایکسیپٹنس آف کمانڈس. یہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ قرآن کا انداز ہے کہ وہ کس طرح سے الفاظ کا استعمال کرتا ہے ہر آیت میں. تو یہاں تاکہ جو بات ہے وہ بالکل واضح ہو جائے. اللہ یہاں پہ اس آیت میں فرماتا ہے انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہی ہے جو جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اس کے دل جو ہے وہ گرز اٹھتے ہیں، اس کے دل خوف کرتے ہیں اللہ سے. which means جن کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حقیقت میں وہی مومنین ہیں. اور اگر ان کے دل نہیں ڈرتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب منافق جو ہے جب وہ کوئی عبادت کرتا ہے، کیونکہ منافق بھی جو ہوتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو جب منافق عبادت کرتا ہے اللہ کی تو ان کے دل کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے so their hearts are not touched، ان کے دل کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی آیت کو حقیقت میں انکار کرتے ہیں، وہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں. جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ ان کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. لیکن جو حقیقت میں ایمان والے ہیں وہ اللہ کے خوف سے
وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے. when اللہ از mentioned تو ان کے دل خوف کرتے ہیں, ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, وہ اللہ کے احکام کو مانتے ہیں, اکیلے میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی. حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر وہ چیز ہے, وہ شے ہے کہ جب انسان کانپ اٹھتا ہے, یہ وہ خوف اور یہ وہ ڈر نہیں ہے جیسا ہم انسانوں سے خوف کرتے ہیں, بلکہ اللہ کا خوف جو ہے سب سے بہترین, one of the best feelings to have is the fear of Allah. تو جو شخص اللہ کا خوف واقعی میں دل میں کرتا ہے, وہ اس تجربے سے جب گزرتا ہے کہ اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے, اللہ کے احکام کو بجا لانے کے لیے, اس کی کچھ پروہیبیشنز جو اللہ نے دیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے, تو وہ شخص جب وہ اس طرح کا تجربہ اپنے دل میں کرتا ہے, جب اللہ کا خوف اس کو دل میں آتا ہے اس کے احکام کو لے کر, اور جب وہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو یقیناً سکون عطا کرتا ہے. اور اس لیے اللہ نے اس آیت میں بیان کیا کہ ان کا جو ایمان ہے وہ اور زیادہ بڑھتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ کا خوف ہمیں کہاں سے حاصل ہوگا, ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ اس قرآن کے ذریعے سے. تو انسان کے دل اور اس قرآن کے بیچ میں کفر جو ہے وہ رکاوٹ بنتا ہے. جب اس رکاوٹ کو ہٹا دیا جائے گا تو پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف داخل ہوگا, ایمان داخل ہوگا, اور پھر اس قرآن کی وہ قدر کرے گا. اور پھر جتنا زیادہ اپنا اس قرآن سے تعلق بڑھائے گا اتنا زیادہ اپنے ایمان میں وہ اضافہ پائے گا. جتنا زیادہ وہ قرآن کے قریب آئے گا اللہ کا تقوی اتنا زیادہ اس کے دل میں داخل ہوگا, اور وہ اپنے دل میں سکون اور تسلی کو محسوس کر سکے گا. ایک ایمان والا قلب ہی قرآن کی ہدایتوں کو کیا ہے تسلیم کرے گا. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بار بار اللہ اس آیت کو اور اس چیز پہ زور ڈالتا ہے. کچھ احکام کو بیان کرنے کے بعد, کچھ تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد بار بار ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے کہتا ہے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون, کہ ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں. تو جس طرح سے ایمان ہمارا بڑھتا اور گھٹتا ہے اللہ کی اطاعت سے, اور اللہ کی اطاعت اور کچھ نہیں ہے بلکہ اس کے احکام کو ماننا ہے. اللہ کا احکام ہمیں کہاں سے حاصل ہوگا, کہاں سے ملے گا؟ اس قرآن سے. So which means faith increases when the Quran is recited. جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ کا ذکر کس میں ہوتا ہے؟ قرآن میں ہوتا ہے. تو جب قرآن is recited, جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر ان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جو سچا ایمان ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم عمل کریں. True faith requires that we take the action. اور جو عمل ہے ہم وہ کہاں سے کریں؟ جو اللہ نے قرآن میں ہمیں احکام کو بتایا ہے. ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی وشفل تھنکنگ ہے یا ہم کوئی زبان سے کہہ دیں, بلکہ یہ کہ اللہ نے قرآن میں کیا نازل کیا ہے, کیا احکام اللہ نے نازل کیا ہے, ان احکام کو تسلیم کرنا, ان احکام کے طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا, اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے. جو ایمان والے ہیں وہ صرف اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں, وہ صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. وہ اللہ کے فیصلے سے خوش ہوتے ہیں, وہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہوتے ہیں, وہ اللہ کے احکام کو مانتے ہیں اور وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. حضرت سعد بن جبیر کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پہ توکل کرنا, اللہ پہ بھروسہ کرنا ایمان کی اصل روح ہے. اللہ پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم احتیاط and we do not take the precautions against eventualities, بلکہ ہم اللہ پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم عمل کریں, ہم کوشش کریں, لیکن اس عمل اور اس کوشش کے بعد جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ اپنے عمل اور اپنی کوشش کی وجہ سے نہ سمجھے, بلکہ نتیجہ جو ہے اور جو اس عمل کا رزلٹ ہے یہ یقین رکھے کہ یہ صرف اللہ کی مرضی سے ہی ممکن ہے.
ہمارے ہر معاملہ جو ہم کرتے ہیں، ہمارا ہر عمل جو کرتے ہیں، وہ صرف اللہ کی مرضی سے، اٹ کمس انٹو ایفیکٹ اونلی بائی دا ول آف اللہ. لیکن آج جو ہے وہ لوگ اور سائنس جو ہے وہ اللہ کی مرضی کو، دا ول آف اللہ، اس کو مانتے نہیں ہے، اس کا انکار کرتے ہیں. لیکن بہت بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایون دا سائنٹیفک لاز وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ممکن ہوتے ہیں. اس لیے جہاں ان کی پیشن گوئیاں، جہاں ان کے پریڈکشنز فیل ہوتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، جن چیزوں کے بارے میں سائنس سرٹن نہیں ہے اباؤٹ سرٹن فینومینا، تو پھر وہ ایسے اصطلاحات، ایسے ٹرمز کو کہتے ہیں کہ دس از جسٹ اے تھیوری آف پروبیبلٹی. لیکن حقیقت میں ہم جانتے ہیں کہ جو چیز انسان کی سمجھ اور شعور کے باہر ہے، وہ قرآن اس کو غیب کہتا ہے. اور غیب جو ہے یہ ایک چھپا ہوا راز ہے، اور اس کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ اللہ از دی اونلی ٹرو سرٹنٹی، اللہ از دی اونلی ریالٹی. اور ہر معاملات میں، ہر چیز میں صرف اللہ کی مرضی ہی اور اللہ سے ممکن ہوتا ہے. اس کے بعد آگے آیت میں اللہ نے اور بتایا کہ ایمان والوں کی اور صفت کیا ہے. ایمان والوں کی پہلی صفت تو یہ بتا دیا کہ وہ ایمان والے حقیقت میں وہی ہے کہ جو جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ پہ وہ کیا ہے، بھروسہ کرتے ہیں. آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. الذین وہ جو، یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ جو نماز کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اس کوالٹی میں، اس صفت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اہم پہلو، ایمان کا ایک اہم پہلو وہ ہے، ایمان جو ہے وہ انسان کے دل میں ہوتا ہے، اس کی گہرائی میں ہوتا ہے. اور ایمان جو ہے دل میں رہتا تو ہے، لیکن اس کا ظاہر، اٹ شوڈ مینیفیسٹ ان یور ایکشنز. ایمان دل میں ہوتا ہے اور عمل اس کا اس کے جو جسم ہے وہ اس کا ثبوت دیتا ہے. اٹ شوڈ مینیفیسٹ ان دی ایکشنز. تو سب سے پہلا جو ایکشن ہے، دا پریکٹیکل ایسپیکٹ آف فیتھ، کیا ہے؟ عمل. ایمان کا جو عملی ثبوت دیتا ہے، اس کا سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ پھر وہ انسان کیا کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے. نماز، ہی از ریگولر وتھ ہز نماز، وتھ ہز پریئرز. اور یہ نماز صرف اللہ جو ذکر کرتا ہے، یہ صرف ایک ایکٹ یا ایکشن نہیں ہے کہ کوئی کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، جھکتا ہے، کچھ موومنٹس کرتا ہے، بلکہ ایمان، نماز وہ ہے کہ وہ عبادت جو ہے وہ واقعی میں اس شخص کو کیا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے. ایمان، نماز کو قائم کرنا مطلب نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اس میں طہارت کا خیال کرنا، اور اس کو جو بھی ایکشنز نماز میں کیے جاتے ہیں، کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجود کرنا، یہ سارے جو ایکشنز ہے اس کو بالکل طریقے سے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ ساری چیزوں کو کرنا، اٹس مینس اسٹیبلشمنٹ آف پریئر. اور پھر اللہ نے کیا بتایا کہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے وہ کیا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں. کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، جو ذہن دیا ہے، جو اولاد دی ہے، جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے اس دنیا میں، اللہ فرماتا ہے کہ اس میں سے کیا ہے، خرچ کرے. اس میں کس میں سے خرچ کرے کہ وہ جو ہم نے انہیں دیا ہے. اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں دیا ہے، انہی بے شمار نعمتوں میں سے اللہ نے ہمیں مال بھی دیا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ ایمان کا کیا ہے، عملی ثبوت ہے. ایک عملی ثبوت یہ ہے کہ ہم نماز قائم کریں، اور دوسرا عملی اور اہم ثبوت یہ ہے کہ ہم اس مال کو کیا ہے، خرچ کریں. اور جب ہم یہ سوچ کر خرچ کریں کہ جو کچھ بھی ہم خرچ کر رہے ہیں وہ ہم اسی میں سے خرچ کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو پھر ہمارے لیے خرچ کرنا آسان ہوگا. آگے آیت میں اللہ نے فرمایا ہے اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. اولئک یہی لوگ ہیں، هم المؤمنون حقا یہی لوگ ہیں جو مومن ہے، سچے مومن ہے. لہم ان کے لیے درجات، ان کے لیے درجے ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، اپنے پروردگار کے پاس، ومغفرۃ اور ان کے لیے کیا ہے، بخشش ہے، اور کیا ہے ان کے لیے، رزق کریم، ان کے لیے
برکت ہے اور ان کے لیے رزق ہے۔ تو اللہ نے ان اہم کوالٹیز کو بیان کرنے کے بعد کہ حقیقت میں وہی مومن ہے جن کے اندر یہ ساری کوالٹیز پائی جاتی ہے۔ کیا کوالٹیز ہے؟ کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، جب اس کا نام لیا جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ ڈرتے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جن کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہے، حقیقت میں صرف وہی مومن ہے۔ سو وچ آلسو مینس کہ جن کے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اور مومنوں کی صرف یہ چند کوالٹیز ہی نہیں ہے جو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے، قرآن کی اور بہت سی دوسری آیتوں میں اللہ نے مومنوں کی بہت سی دوسری صفت کو بھی بیان کیا ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارا یہاں جو بات ہے، جو موضوع ہے، جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ مال غنیمت کو لے کر ہے، اس لیے اللہ نے صرف ان کوالٹیز کو یہاں پہ بیان کیا۔ کیونکہ مال غنیمت کو لے کر مسلمانوں میں کچھ اختلاف ہو گئے تھے اور ان کے بیچ میں کچھ ناراضگی ہو گئی تھی، ان کے آپس کے جو تعلقات تھے اس میں کچھ تنازع ہو گئے تھے، تو اللہ نے یہ ان چند آیتوں کو اتار کے یہ بتایا کہ مومن کے اندر یہ کوالٹیز اگر نہیں ہے تو پھر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ تو دوسری جگہ میں ہم قرآن کی دیکھتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کی دوسری کوالٹیز کو بیان کرتا ہے، یہاں پہ صرف وہی کوالٹیز کو بیان کیا ہے کہ جو اس موضوع سے کیا ہے، ریلیٹڈ ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن کوالٹیز کو ایمان والوں کی اللہ نے یہاں بیان کیا ہے وہ بہت ضروری ہے ایمان کے لیے، وچ ایمان کے لیے جب بیسس دا فنڈامنٹل کوالٹیز جو اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ کیا ہے، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دیز آر سم آف دا بیسک کوالٹیز۔ یہ بیسک کوالٹیز ہی انسان کو اٹ کوالیفائز ہم ٹو بی اے فیتھفل سرونٹ۔ کیونکہ یہاں پہ جو موضوع بان غنیمت کو لے کر چل رہا ہے، اس لیے اللہ نے اس پہلو میں اس چیز پہ روشنی ڈالنے کے لیے ایمان والوں کی ان پریکٹیکل کوالٹیز کو کیا ہے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ اور جن کے اندر یہ کوالٹیز ہے، اللہ فرماتا ہے تو ان کے لیے اللہ نے کیا اجر رکھا ہے۔ اللہ نے کہا ہے لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ کتنا بہترین اجر اللہ نے ان کے لیے دیا ہے کہ اگر ان کے اندر یہ کوالٹیز ہے تو ان کے لیے کیا ہے، درجات ہے، they have grades with their Lord۔ اور کیا چیز اللہ نے ان کے لیے دیا ہے، مغفرت، اللہ نے ان کو بخشش دی ہے، اور ان کو کیا ہے، رزق کریم ان کو دیا ہے، بہت برکت والا رزق ان کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ جو ایمان والے تھے ان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ وہ شہید کا رتبہ چاہتے تھے، وہ اللہ کے لیے جنگ کرنا چاہتے تھے، تو اللہ نے ان کو یہ ایک صاف بیان دیا یہاں پہ کہ جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوگی اللہ ان کو کیا دے گا، درجات دے گا، اور جو درجات ان کو دے گا they will have different grades۔ ہر شخص کے لیے ایک ہی جیسا درجے نہیں ہوگا، جس کا تقوی اللہ کے لیے زیادہ ہوگا اللہ اس کو اس کے تقوی کے برابر اللہ اس کو درجات دے گا۔ جیسے سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، کیا وہ اس شخص کے برابر ہے کہ جو اللہ کا غضب اپنے آپ پر لاتا ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ فرماتا ہے اسی آیت میں ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، کہ ہر ایک شخص کے لیے کیا ہے، اللہ نے الگ الگ درجے رکھے ہیں، اللہ کے نزدیک ہر شخص کے لیے الگ درجے ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے لیے کیا ہے، اللہ نے کہا ان کے لیے ومغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جنت والے ہیں، جو علیین میں ہوں گے، وہ ان سے جو کمتر درجے والوں کو ہوں گے ان کو اس طرح سے دیکھیں گے جیسے کہ کوئی شخص کوئی دور ستارے یا سیارے کو کیا ہے، ہم جس طرح سے زمین سے کوئی ستارے یا سیارے کو آسمان میں دیکھتے ہیں، اسی طرح سے ایک شخص جو ہے اپنے دوسرے ساتھی کے درجات کو اس طرح سے دیکھے گا۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سب سے بہترین جو درجات ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امت کے لوگوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کو جو اللہ ہائیسٹ گریڈز دے گا، اور کیا ہی بہترین گریڈز ہے، جو درجات ہے جو اللہ ان کو عطا کرے گا۔
اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم یہ کوالٹیز مومنین کی کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرے اور اللہ سے یہ امید کرے اور اللہ سے یہ دعا کرے کہ وہ ہمیں درجات کو دے اور ہمیں اللہ کی مغفرت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان درجات کو بیان کیا لوگوں کو، مسلمانوں کو، کہ اللہ نے جنت میں کیا ہے درجات رکھے ہیں اور کچھ درجات ایسے ہیں کہ اس کے مقام جو ہے وہ بہت اونچائی پر ہے، تو صحابہ نے کہا کہ یہ درجات جو ہے یہ تو صرف انبیاء کو، رسولوں کو حاصل ہوگا، ملے گا، اور اس کو تو ہم ان درجات کو کیسے پائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ درجات تو دراصل اللہ نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور جو حقیقت میں وہی ایمان والے ہیں، ان کو یہ درجہ، جس طرح سے آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ انہی کو حقیقت میں وہی مومنین ہے اور ان کے لیے درجات ہے اور مغفرت ہے اللہ کی۔ اللہم اجعلنا منہم، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ معاشرہ تھا، یہ وہ اسلام کے جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے لوگ تھے، the first مسلم کمیونٹی، ان کو اللہ ان کی اصلاح اور ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایمان جو ہے وہ صرف کوئی الفاظ یا زبان سے ادا کرنے والی چیز نہیں ہے، یا ایمان ایسا نہیں ہے کہ ہماری وشفل تھنکنگ سے ہے، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کی ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ انصار کا شخص تھا، اور جب وہ شخص جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں، وہ دریافت کرتے ہیں کہ تمہارا حال چال کیسا ہے آج، ہاؤ ڈو یو فیل دس مارننگ؟ تو وہ شخص، وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں حقیقت میں ایک ایمان والا ہوں، آئی فیل لائک اے ٹرو بلیور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اپنے جملے پہ غور کرنا، ریفلیکٹ آن واٹ یو سے، فار ایوری تھنگ ہیز این ایسنس، اور تمہارے واٹ از دی ایسنس آف یور فیتھ؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دنیا مجھے نہیں باتی ہے، یہ دنیا مجھے کیا ہے، اس میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی ہے، دس ورلڈ ڈز ناٹ اپیل ٹو می اینی مور، اور میں جو ہے میں راتوں کو کھڑے ہو کر قیام کرتا ہوں اور میں دن میں کیا ہے بھوکا رہتا ہوں، پیاسا رہتا ہوں، وچ مینس کہ میں رات عبادت میں گزارتا ہوں اور دن میں کیا ہے روزہ رکھتا ہوں، اور میں اللہ کی عبادت اس طرح سے کرتا ہوں کہ جیسے کہ میں اپنے رب کو کیا ہے دیکھ سکتا ہوں، جیسے کہ میں جنت والوں کو، دوزخ والوں کو دیکھ سکتا ہوں، ان کی جو پکار ہے اس کو میں سن سکتا ہوں۔ I feel as if I can see these things۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی حارث ابن مالک ان سے کہا کہ تم نے you have come to know the facts، تمہیں حقیقت معلوم پڑ گئی ہے، تو پھر تم اپنے ایمان کو مینٹین یور ایٹیٹیوڈ، اور یہ نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا ہے 3 بار دی۔ تو حقیقت میں جو ایمان ہے should be taken very seriously، یہ کوئی الفاظ نہیں ہے، یہ کوئی میئر اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہمارے سارے عمل اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایمان جو ہے یہ ہمارے دین کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، سو وی ہیو ٹو ٹیک دس سیریسلی، اس کو سنجیدگی سے لینا ہے، اور اس ایمان کو دل میں داخل کرنے کے لیے اس کی کیا کوالٹیز ہمارے اندر موجود رہنا چاہیے، اس ایمان کو اضافے کے لیے، اس ایمان کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ساری چیزیں قرآن ہمیں سکھاتا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ تو حقیقت میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایمان ہمارے اندر داخل ہو، سو وی ہیو ٹو اپروچ اٹ ود دا کریکٹ ایٹیٹیوڈ۔ ایمان ہمارے دل میں بھی ہونا چاہیے، ایمان شوڈ مینیفیسٹ، ایمان ہمارے عمل میں ہونا چاہیے۔ ایمان جو ہے از اے اسٹیٹمنٹ آف دا ٹنگ، ایکشن آف دا ہارٹ اینڈ ایکشن آف دا لمبس، یہ تینوں مل کر ایمان ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حقیقت میں وہ مومن بنے، ہمارے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرے، اور اللہ سے امید کرے کہ اللہ ہمیں وہ درجات دے، وہ مغفرت دے، اور وہ بہترین برکت اور وہ رزق دے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔
کما اخرجکا جس طرح سے نکالے تھے ربک تمہارے پروردگار نے من بیتک تمہارے گھر سے بالحق کی حق کے ساتھ وَإِنَّا اور بے شک فریقاً اور ایک فریق ایک جماعت من المؤمنین مومنوں کی لکارہون ناخوش تھی۔ اس کے بعد کہ جب اللہ نے یہ بیان کیا، یہ ڈسکرائب کیا کہ ایمان والے وہ ہے کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ایمان والے جو ہے کہ وہ آپس میں اپنے معاملات کو سلجھاتے ہیں، ایمان والے وہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہا کہ ایمان والے وہ ہے جو اس کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپس میں کیا ہے اس مال غنیمت کو لے کر وہ اختلاف میں پڑ گئے تھے۔ تو اللہ نے یہ جو مال ہے اس کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اس کی تقسیم جو ہے اس کو حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ اس کی تقسیم کو کس طرح سے کرے۔ تو اللہ ان کو بتاتا ہے کہ رسول کی اطاعت ہر معاملے میں ہونی چاہیے۔ تمہیں کوئی چیز پسند نہیں تھا، تمہیں وہ مال غنیمت کی تقسیم کیا ہے، تم مال کو خود اپنے طریقے سے حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے یہ تمہیں بتایا، یہ چیز تمہیں ناگوارا تھا، یہ چیز تمہیں پسند نہیں تھا کہ وہ تقسیم کس طرح سے کی جائے۔ اللہ نے یہ نازل کیا، اللہ نے یہ بتایا کہ وہ مال کی تقسیم کس طرح سے کی جائے۔ اسی طرح تمہیں وہ چیز بھی ناپسند تھی، اس فوج کا مقابلہ کرنا، اس کے ساتھ جنگ کرنا، یہ چیز تمہیں پسند نہیں تھا۔ مومنوں کی سارے مومنوں کو نہیں، مومنوں کی ایک جماعت کو یہ چیز ناپسند تھا کہ وہ اس فوج کا مقابلہ کرے، وہ تو اس قافلے کو لوٹنا چاہتے تھے۔ تو اللہ یہاں پہ بیان کرتا ہے کہ تم اس جنگ سے تم اس جنگ کو ناپسند کر رہے تھے، لیکن اللہ نے اپنا یہ فیصلہ کیا ہے سنایا کہ تمہاری اطاعت اب یہ ہوگی، چاہے تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو، تمہاری اطاعت اب یہ ہوگی کہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ مشرکین کے ساتھ وہ مقابلہ ہو، وہ جنگ ہو، تو اب تمہیں اس جنگ کے حصے میں اس جنگ میں شامل ہونا تھا، اور ان مشرکین کے ساتھ کیا ہے قتال کرنا تھا، اور تمہیں یہ چیز بھلے ہی ناپسند تھا، لیکن اب تمہارے ایمان کا یہ ثبوت تھا کہ تم رسول کی اطاعت کرتے ہو یا نہیں، اور اس لیے ان کی بنا چونکہ اس جنگ کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھے، تو اس جنگ کی تیاری کے بغیر ہی اللہ کا یہ حکم تھا، اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ بس وہ اس فوج کا کیا ہے مقابلہ کرے۔ اور اس جنگ کے واقعات جو تھے، اس جنگ کی جو صورتحال تھے، اللہ نے اس کے ذریعے سے بتا دیا، واضح کر دیا کہ اللہ کی جو مرضی ہے وہ کس طرح سے اللہ اپنی مرضی کو مکمل کرتا ہے، کہ یہ سارے جو جنگ کے جو حالات تھے، جو واقعات تھے جو پیش آئے تھے، یہاں تک کہ جو مال غنیمت کے بیچ لے کر ان کے بیچ جو اختلاف ہوئے تھے، اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے سیریز آف ایونٹس یہ اس لیے ممکن ہوئے تھے، واز پاسبل اللہ کی مرضی سے۔ What did they hope to achieve؟ وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ تو ایک چھوٹے سے جو قافلہ تھا، جو مال سے بھر لدا ہوا تھا، اس کو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ ان کے لیے کیا چاہتا تھا؟ What was the will of Allah؟ اللہ چاہتا تھا کہ ان کو یہ فتح ملے، they get victory over their enemy۔ Can this be compared what they wanted and what Allah wanted for them؟ اس جنگ کے ذریعے سے اللہ حق اور باطل کو واضح کرنا چاہتا تھا، صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی۔ تو یہ سورہ ہم دیکھتے ہیں، وہ یہ ہمیں ریمائنڈ کرتا ہے، وہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک گروہ ان میں کیا ہے اختلاف میں تھا، ایک گروہ ناپسند کر رہا تھا کہ وہ اس جنگ میں جائے، ان کی مرضی یہ نہیں تھی کہ وہ جنگ پر جائے، ان کی مرضی تھی کہ وہ اس قافلے کے پیچھے جائے، اور ایک گروہ تھا کہ وہ اس جنگ کے اس مال غنیمت کو لے کر وہ اختلاف میں تھے کہ کس طرح سے ان میں تقسیم کیا جائے۔ تو اللہ چاہتا تھا کہ یہ سارے معاملات کو ان کو یہ احساس دلائے کہ جس چیز کو وہ ترجیح دیتے ہیں، جس چیز کو وہ پسند کرتے ہیں، وہ اللہ جو چاہتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی اس کا there is no comparison with what Allah wants and prefers for them۔
اللہ تو اپنی مرضی کو ہی چوزز ٹو اکمپلش ہز ول، وہ نتیجے کو تو سارا جانتا ہے، سارے معاملات کے نتیجے کو جانتا ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی ان کے ذریعے سے اس کی مرضی نافذ ہو۔ اللہ انہیں مثال دیتا ہے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کر رہے تھے، اور کیا چیز وہ اپنے لیے پسند کر رہے تھے؟ مال غنیمت کو اپنے لیے پسند کر رہے تھے، اس قافلے کے پیچھے جانے کو پسند کر رہے تھے، لیکن اللہ ان کے لیے کیا پسند کر رہا تھا؟ واٹ ڈیڈ ہی وانٹ اینڈ اکمپلش فرام دیم؟ اللہ نے ان کو کیا ہے؟ فتح دی تھی، مشرکین پہ ان کو فتح دی تھی۔ تو دے نو کہ اللہ کی پسند، the choice of Allah is the best for them، چاہے وہ مال غنیمت کو ریلیٹڈ ہو یا کسی بھی اور چیز کو ہو، اللہ the choice of Allah is always the best۔ اور ہم جو ہے لوگ جو ہے we only know کہ جو ہمارے سامنے ہے، ہمارا علم جو ہے وہ وسیع نہیں ہے، ہمارا علم بہت محدود ہے، it does not stretch beyond our immediate world۔ اس جنگ کے ذریعے سے اللہ نے انہیں یہ دکھایا، اللہ نے ان کے اس مثال دیا، ایک پریکٹیکل سچویشن اور حالات اس جنگ میں کریٹ کر کے، کہ جو جنگ نے، جو ان جنگ کے ذریعے سے جو ان کو مال غنیمت ملا تھا، اور اس قافلے کو لوٹ کر جو انہیں مال مل سکتا تھا، دونوں میں کون سا زیادہ تھا؟ یہاں اس جنگ کے ذریعے سے انہیں مال بھی مل گیا تھا اور انہیں مشرکین پہ فتح بھی ملی تھی۔ تو دس از واٹ اللہ وانٹڈ ٹو اسٹیبلش تھرو دیم اینڈ دیز ٹو کی ناٹ بی کمپیئرڈ۔ اللہ اس آیت کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ اللہ نے وہ اختیار ان سے لے لیا تھا کہ وہ مال غنیمت کو اپنی طریقے سے حاصل کرے، وہ خود جس پہ انہوں نے ہاتھ رکھ دیا تھا اب وہ اس کو لے لے۔ اللہ نے یہ اختیار ان سے لے کر اس اختیار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا، اور یہ اگر ان کو ناپسند تھا کہ وہ مال غنیمت کو اپنی طرح سے نہیں لے سکتے تھے، تو اللہ نے ان کو بتایا کہ اسی طرح جس طرح سے تمہیں یہ چیز بھی تو ناپسند تھا کہ تم اس مشرکین کا، اس فوج کا مقابلہ کرے، لیکن اللہ ہی تھا جس نے تم کو اپنے گھروں سے نکالا تھا، اور اس جنگ کا، دا ویل آرمڈ فورس کا اللہ نے ان کا سامنا تمہارے سے کرایا تھا، جو کہ تم ریلکٹنٹ تھے، جو تم ان کو ایک گروہ تھا کہ جو ان کا مقابلہ کرنے میں وہ ہچکچا رہے تھے، وہ ڈر رہے تھے۔ جیسے اس سورے کے پہلے ہم نے اس انٹروڈکشن میں بھی دیکھا تھا کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا تھا کہ جو قافلہ آ رہا تھا اس کو وہ کیا ہے، اس قافلے کو روکنے کے ارادے سے وہ نکلے تھے، لیکن ان کو جب یہ چیز واضح ہو گئی تھی کہ وہ قافلہ تو ابو سفیان لے کر نکل گیا ہے، اور اب ان کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ قافلے کا نہیں بلکہ ایک بہت بڑی فوج کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ایک ایسی فوج دیٹ واز ویل ایکوپڈ۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور جو صحابہ تھے، جو مہاجرون تھے، مقداد بن عامر، انہوں نے اپنا جو فیصلہ تھا وہ سنا دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو چاہے وہ کیا ہے آپ فیصلہ لیں، اور ہم ان موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو جواب نہیں دیں گے کہ آپ اور اپنا رب جا کر لڑے، بلکہ ہم آپ کے ساتھ کیا ہے، آپ کا جو مشورہ ہوگا، آپ کا جو ڈیسیشن، جو فیصلہ ہوگا، ہم اس کے ساتھ رہیں گے اور ہم یہ جنگ کریں گے۔ یہ فیصلہ کس کا تھا؟ یہ مہاجرون کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار سے وہ فیصلہ پوچھا تھا تو کیونکہ وہ حضرت سعد بن معاذ کو ہی انڈرسٹوڈ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار بھی اپنا فیصلہ سنائے، دے آلسو گیو دیئر ویوز، تو انہوں نے بھی، حضرت سعد بن معاذ نے بھی اپنا فیصلہ سنایا تھا کہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو فیصلہ وہ کریں گے وہ اس فیصلے کے ساتھ کیا ہے، وہ سہمت ہے۔ یہ سارے جو رائے اور فیصلے تھے، یہ مہاجرین کے، یہ انصار کے، یہ فیصلہ جو تھا سارے لوگوں کی رائے اور مشورہ نہیں تھا، ایک گروہ، کچھ افراد، کچھ لوگ اس گروپ میں ایسے تھے کہ جنہوں نے اس وجہ سے وہ اپنے گھر سے نکلے تھے کہ وہ اس قافلے کے پیچھے جا رہے ہیں، اور وہ اس جنگ میں لڑائی کرنے سے اس لیے وہ ہچک رہے تھے کیونکہ انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس کوئی ضروری ہتھیار، کوئی ضروری سامان نہیں ہے، ہم اس جنگ کے لیے تیار نہیں ہے، ہم تو اس وجہ سے اپنے گھر سے نکلے تھے کہ ہم اس قافلے کے پیچھے جائیں، اور ہم ایک آسان مقابلہ وہ چاہتے تھے، لیکن ان کے لیے
یہ چیز کو سننا، یہ کہ اب وہ ایک بہت بڑی فوج کا کیا ہے مقابلہ کرنے والے ہیں، ان کو یہ چیز ناپسند تھا. اور جس طرح سے اللہ نے اس آیت میں بیان کیا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، کہ اللہ نے حق کے ساتھ تمہیں نکالا تھا، لیکن ایک فریق، ایک گروہ جو تم میں سے مومنین میں سے، وہ بھی مومنین ہی تھے، لیکن ان کے اندر کچھ کمزوریاں تھیں. اور وہ مومن، اللہ ان کو قرآن میں بیان کرتا ہے کہ وہ اس فیصلے سے، وہ اس جنگ میں جانے سے کیا ہے، وہ ہچکچا رہے تھے، وہ ناپسند کر رہے تھے. حضرت ابو ایوب الانصاری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ جب ہم مدینہ میں تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے ابو سفیان کا، وہ اب اس کے راستے میں ہے، تو تم میں سے تمہارا کیا خیال ہے، کیا ہم اس کو جا کے روکیں؟ تو صحابہ، اور ممکن ہے کہ اللہ ہمیں فتح دے، اللہ ول گفٹ اٹ ٹو اس. تو ہم جو ہے مدینہ والے جو جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی، ہم اس فیصلے سے بہت خوش تھے اور ہم امید کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں وہ سارا مال عطا کرے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ول گفٹ اٹ ٹو یو. اس کے بعد جب وہ نکل کر تھوڑی دور پر گئے تھے، 1 یا 2 دن کا فاصلہ جب وہ طے کر رہے تھے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ تمہاری رائے اور مشورہ کیا ہے کہ ہم ایک دشمن کا مقابلہ کریں، جنگ کریں. تو کچھ افراد انہوں نے بہت فرملی اس بات کو کیا ہے ایکسیپٹ نہیں کرا اور ڈینائی کیا. انہوں نے کہا آپ نے تو ہمیں یہ کہہ کر گھر سے نکالا، یہ کہہ کے یہاں پہ لایا کہ ہم تو اس قافلے کے پیچھے جانے والے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس سوال کو کیا ہے دہرایا کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم کیا اس جنگ کا مقابلہ کریں، اس فوج کا مقابلہ کریں. جب 3 دفعہ کہا تو حضرت مقداد بن عامر نے کہا کہ آپ جو فیصلہ کرے ہیں ہم اس فیصلے سے کیا ہے سہمت ہے. اور کچھ لوگ، کچھ افراد جو تھے جنہوں نے اپنا کیا ہے رائے اور مشورہ، جس طرح سے پہلی ہی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا تھا تو جس طرح سے مہاجرون نے انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، جو انصار کے لوگ تھے انہوں نے اپنا فیصلہ فوراً ہی پہلے نہیں سنا دیا تھا. تو اس آیت کے نزول کے بعد کہ اللہ نے ان کی کیا ہے، ان کی کچھ ویکنس کو کیا ہے ظاہر کیا اس آیت میں، کہ تم میں سے ایک گروہ تھا کہ جنہوں نے کیا ہے اس کو ناپسند کیا تھا. they were not willing fully to go for the war، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ اس جنگ کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس آیت کے نزول کے بعد جو انصار کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ کاش ہمارا بھی جواب مقداد کی طرح ہوتا کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے وہ جواب دیتے کہ آپ کے ساتھ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. ایسے ہی کچھ ان کے جذبات تھے، کچھ مسلمانوں کے فیلنگز تھے جب وہ جنگ کو لے کر، کہ جو قرآن اس کو بیان کرتا ہے، کہ ان کے سینوں کی بات کو بھی قرآن بیان کرتا ہے، ان کی ایٹیٹیوڈ کو قرآن بیان کرتا ہے. اور قرآن پھر آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون. یجادلونک، جھگڑتے تھے وہ تجھ سے، فی الحق کی حق کے بات میں، بعد ما تبین، اس کے بعد کہ ظاہر ہو چکی ہے، اس کے بعد کہ حق ان کو ظاہر ہو چکی ہے، کانما، ایسا کہ گویا کہ، یساقون، کہ وہ ڈھکیلے جا رہے ہیں، الی الموت، اپنی موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے. تو اللہ ان آیتوں کے ذریعے سے ان لوگوں کی جذبات اور فیلنگز کو بیان کرتا ہے. اس فوج میں سے کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس جنگ میں جانے سے ہچکچایا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ اس جنگ کے لیے تیار نہیں ہے، اس مقابلے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ ان کے فیلنگز کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ وہ جدال کر رہے تھے، وہ بحث کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اس کے بعد بھی وہ بحث کر رہے تھے کہ جب حق ان پہ واضح ہو گیا تھا ایسے، اور وہ اس لیے بحث کر رہے تھے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ جنگ کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہم اتنی چھوٹی سی فوج، کوئی تیاری نہیں ہے، اور کہاں وہ قریش کے اتنی بڑی فوج اور وہ پوری تیاری کے ساتھ ہے. تو ان کو ایسا لگا کہ اس جنگ کے لیے جانا اپنی موت کو دعوت دینا ہے،
کأنما یساقون الی الموت، اللہ بیان کرتا ہے کہ ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں، وہم ینظرون، اپنی موت کو حقیقت میں وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ نے ان پہ حق کو واضح کر دیا تھا، اس کے بعد یہ سچویشن ان کے اندر پیدا ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو ایسا دیکھ رہے تھے جیسے کہ وہ اپنی موت کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب کوئی شخص جو کوئی آنے والا خطرہ کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر ایک کمزوری ہو جاتی ہے کہ وہ اس خطرے کو دیکھ کر خوف کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ وہ اس خطرے سے کیسے باہر آئے گا، تو انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ اب تو ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا ہے بتا دیا کہ وہ قافلہ تو نکل گیا ہے اور اب ان کا جو مقابلہ ہوگا اس فوج سے ہوگا، وہ قافلہ تو نکل گیا ہے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کیا ہے یہ چیز ان کے لیے بہت ایک سڈن شوق تھا کہ اب ہم اس فوج کو کیسا اس کا سامنا کریں گے، اور اس وجہ سے ان کے دل کے اندر خوف کی وجہ سے وہ اپنی موت کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے اس کمزوری کو، انسانی ہیومن ویکنس کو اس آیتوں کے ذریعے سے ظاہر کیا ہے، اور یہ جو انسان کی ہیومن ویکنس ہے اٹ کی ناٹ بی اوور لکڈ، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ انسان کی جو ایبلٹی ہے، خاص کر جب وہ کوئی ایسے خطرے کا یا ایسی چیز کا مقابلہ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک بزدلی، ایک کمزوری انیشلی اس میں کیا ہے پائی جاتی ہے، لیکن ہم اس سے مایوس نہ ہو کہ جو لوگ جو ہے ایک گروہ جو تھا ان میں سے یہ خوف ان کے دل میں تھا اس خطرے کو لے کر۔ اس کے ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی منافقین تھے یا ایمان والے نہیں تھے، اللہ تو بیان کرتا ہے کہ وہ مومن تھے، they were true believers at heart، لیکن ان کے دل میں کچھ یہ کمزوری تھی۔ تو اللہ نے ان کی صفت کو پہلے ہی بیان کیا کہ وہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ تو جب کوئی خطرے کا سامنا کرتے ہیں، when you see a danger، اور جب محسوس ہوتا ہے کہ ہم کمزور ہیں اور ہمارے پاس اس خطرے کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو you have faith in اللہ، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے، جو وسائل ہمارے پاس موجود ہے، جو بھی طاقت ہمارے پاس موجود ہے، اس طاقت کو لے کر اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس خطرے کا سامنا کرے، اور یہ ہمارے لیے آگے بڑھنے کے لیے کیا ہے کافی ہے۔ تو جب ہم اس خطرے کا جب مقابلہ کرتے ہیں، جب وہ جو کچھ بھی وسائل ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر اللہ ہمیں وہ فتح اور نصرت حاصل دیتا ہے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں وہ تیاری نہیں تھی ان کے پاس کوئی ایکوپمنٹس نہیں تھا، کوئی ویپنس نہیں تھا، ان کی تعداد کم تھی، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کا حکم تھا کہ جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، یہ میرا حکم ہے کہ تم اس فوج کا مقابلہ کرو۔ تو اس کے باوجود کہ ان کے دل میں کمزوری تھی، اس کے باوجود کہ وہ ڈر رہے تھے، اس کے باوجود کہ انہوں نے اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھا، انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے when they took the first step، جب وہ اللہ کی خاطر کے آگے بڑھے، تو پھر اللہ نے کس طرح سے ان کی مدد کی تھی، کس طرح سے اللہ نے ان کو کیا ہے فتح دیا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس جنگ میں شامل ہوا تھا، اس جنگ بدر میں جنہوں نے حصہ لیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ نے یہ جنگ میں جو لوگ حصہ لیے تھے، جو مسلمان اس جنگ میں شامل ہوئے تھے، اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا کہ اس کے بعد، اس جنگ کے بعد جو بھی اس جنگ میں شامل ہوا تھا، وہ جو چاہے کرے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ پھر آگے اللہ آیت میں فرماتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ وَإِذْ يَعِدُكُمْ، اور وعدہ کرتا ہے اللہ، إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا، إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، دو گروہ میں سے ایک کا، أَنَّهَا لَكُمْ، کہ وہ تمہارے لیے ہے،
وَتَوَدُّونَ اور تم چاہتے تھے ان غیر ذات الشوکہ اور تم کیا چاہتے تھے؟ جو شوکت ہے یعنی جو بے ہتھیار ہے، اس قافلہ جو بے ہتھیار تھا، جن کے پاس ہتھیار نہیں تھا، تم اس کو چاہتے تھے تَكُونُ لَكُمْ کہ وہ تمہارا ہو جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ لیکن اللہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ چاہتا تھا أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اللہ چاہتا تھا، اللہ حق کو اس کے کلمے کو سچ کر کے دکھانا چاہتا تھا، اللہ اپنی بات کو سچ کر کے دکھانا چاہتا تھا. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو ان کی جڑ کو کیا ہے کاٹنا چاہتا تھا. تو اللہ ان کی اصلاح کرتا ہے، جو کمزور دل تھے، اللہ پہلے ان کی دل کی بات کو ظاہر کرتا ہے، بیان کرتا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہا تھا اس بات کو لے کر کہ وہ کس طرح سے وہ اس جنگ کا مقابلہ کریں گے. ان کے پاس تو اتنی فوج نہیں ہے، ان کے پاس ویپنز نہیں ہے، اور وہ اس جنگ کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں، اور وہ اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے. وہ کیا چاہتے تھے؟ ایک گروہ چاہتا تھا کہ وہ اس غیر ہتھیاری جو ابو سفیان کا قافلہ تھا، کیونکہ ان کے پاس زیادہ ہتھیار نہیں تھے، ان کے پاس زیادہ فوج نہیں تھے، 30-40 افراد تھے، ان کا مقابلہ تم چاہتے تھے کہ تم اس کو سامنا کر کے اس مال کو بھی حاصل کرتے تھے، اور تم چاہتے تھے کہ یہ تمہارا ہو جائے، تم اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے. لیکن اللہ تم کیا حاصل کروانا چاہتا تھا تمہارے ذریعے سے؟ اللہ چاہتا تھا کہ کافروں کی جڑ کو کاٹ دے، حق اور باطل کو واضح کرنا چاہتا تھا اللہ اس جنگ کے ذریعے سے. تو اس آیت میں اللہ بیان کرتا ہے کہ تم کیا چاہتے تھے اور اللہ تمہارے لیے کیا چاہتا تھا، کیا پسند کرتا تھا. جو کچھ ایک گروہ تھا وہ چاہتے تھے کہ جو لیس پاورفل ہے، جو ابو سفیان کا قافلہ ہے، وہ اس کا مقابلہ کرے. لیکن اللہ تو اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتا تھا. اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ یہ جو ابو سفیان کا قافلہ ہے اس کا مقابلہ نہ کرے. وہ ان کو کیا فائدہ دیتا تھا؟ کچھ مال ان کو ملتا تھا، کچھ میٹیریلسٹک گین ان کو حاصل ہوتا تھا. لیکن اللہ چاہتا تھا کہ ایک فل فلیجڈ جنگ، ایک مقابلہ، حق اور باطل کے بیچ مقابلہ کر کے اللہ اس کے ذریعے سے حق کی جیت کو دکھانا چاہتا تھا. اور یہ اس وقت ہی ممکن ہوا کہ جب اللہ کی مدد تھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جنگ کی جس سارے صورتحال جو تھے کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ویپنز یا کوئی جنگ کی تیاری کے لیے وہ نہیں آتے، اس کے باوجود ان کو اللہ نے فتح دیا تھا. یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کیونکہ وہ حق پر تھے تو اللہ نے حق کی جیت کی، اور اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ جو سچ ہے، جو حق ہے، جیت اسی کی ہوتی ہے. اور اللہ نے کافروں کی، باطل کی جڑ کو کیا ہے اس کو کاٹ دیا. یہ ثابت کر دیا کہ باطل ہے اور اس کی جیت نہیں ہو سکتی ہے. حق کے سامنے، اللہ کے سامنے، اس کی اطاعت کرنے والے لوگوں کے سامنے باطل کی جیت نہیں ہو سکتی ہے. اگر قریش والے جو ہے وہ مدینہ کی طرف وہ حملہ کرتے تو اس میں دونوں میں سے کوئی ایک ہی گروہ باقی رہتا پورے اس عرب زمین پر، یا تو اسلام باقی رہتا یا جو کفر ہے، جہالت ہے، وہ باقی رہتا. اور مسلمان اگر اس چیلنج کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانتے، اگر وہ اس جنگ کے لیے نہیں جاتے، اس کفار کا مقابلہ نہیں کرتے، تو اسلام اس زمین پر باقی نہیں رہتا تھا. یہ کفار جو تھے وہ ان کو ختم کر دیتے تھے. سو دے ہیڈ ٹو ٹیک دا فرسٹ انیشیٹو، پہلا قدم ان کو اٹھانا ضروری تھا. اس کے باوجود کہ ان کے اندر کمزوریاں تھیں، اس کے باوجود کہ وہ ویل پریپیئرڈ نہیں تھے، بٹ اٹ واز ویری نیسیسری دیٹ دے ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. جب انہوں نے پہلا قدم لیا تو پھر اس کے بعد اللہ کی نصرت آئی اور پھر اللہ نے ان کو فتح دیا. اور فتح بھی اس طرح سے دیا کہ جو مشرکین تھے، جو باطل تھے، ان کو اللہ نے بہت بری شکست دی. اور ان کی، اللہ اس آیت میں بیان کرتا ہے، اللہ نے ان کی جڑ کو کاٹ دیا، اور اسلام واز ایبل ٹو کنسولیڈیٹ اٹس پوزیشن. اپنے آپ کو ایک مضبوط کیا ہے جگہ اسلام کو مل گئی. اور جو باطل طاقتیں تھی، جو باطل فوج تھی، ان کو شکست دے کر
ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا. اللہ چاہتا تھا کہ جو باطل ہے اس باطل کو اللہ ختم کر دے. وہ چاہتا تھا کہ ان کو بھاری نقصان ہو. اور اس جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مشرکین جو تھے وہ اس جنگ میں قیدی بنا کر، جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے ان کو قیدی بنا لیا گیا تھا. کس طرح سے اس جنگ میں مسلمانوں کی بہت کم تعداد رہتے ہوئے the fact that they were not prepared for it, they did not have the weapons for it، اللہ نے مشرکین کو وہ ذلت دی اور مسلمانوں کو وہ فتح دی. اسی طرح اللہ ظاہر کرتا ہے کہ اسی طرح اللہ establishes his will. اور اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے یہ دین الاسلام، the code of living. تو مسلمانوں کو جیت دے کر اللہ established اسلام اور کافروں کی جڑ کو ختم کر کے ان کو شکست مل کر ان کے جو باطل طریقے ہیں اس باطل طریقے کو اللہ نے کیا ہے مٹا دیا ہے. اللہ چاہتا تھا کہ ہی وانٹڈ کہ یہ سارا جو جنگ میں جو فتح ہے وہ مسلمانوں کو اللہ اس جنگ کے بغیر بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی اس فتح کے لیے they work and earn their merit, they work and earn the victory. وہ کوشش کرے، اللہ کی راہ میں جہاد کرے. in the practical sense کس طرح سے جنگ میں شامل ہو کر اللہ چاہتا تو ان کو اس جنگ کے بغیر بھی فتح دے سکتا تھا، لیکن اللہ چاہتا تھا، اللہ کوئی چیز بے ترتیب نہیں کرتا ہے. اللہ ان کو دکھانا چاہتا ہے کہ جو شخص حق پر ہوتا ہے اور وہ جب باطل کا مقابلہ کرتا ہے، جو کچھ بھی وسائل اس کے پاس موجود ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، تو اللہ اس کو فتح دیتا ہے. اللہ چاہتا تھا کہ یہ جو مسلم معاشرہ جو مدینے میں قائم ہے یہ ایک ایسا معاشرہ قائم ہو کہ اس کے اندر کے جو لوگ ہیں، اس کے اندر کے جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ صرف اپنی زبان سے ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے عمل سے بھی دکھاتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس عمل کرنے کے لیے کہا، اس جنگ کے لیے جانے کے لیے کہا، تو پھر وہ اپنا عملی ثبوت انہوں نے اس جنگ میں شامل ہو کر دکھایا تھا. اس جنگ کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں یہ بھی دکھایا کہ جو حقیقت میں جو طاقتور ہے، the true power against the enemies، حقیقت میں جو فتح ہے وہ صرف کسی تعداد سے نہیں مل سکتا ہے، وہ کوئی بہت زیادہ ہیوی آرمامنٹ سے، کوئی مادی طاقت سے یا کوئی مال سے حاصل نہیں ہوتا ہے. ٹرو وکٹری اللہ سیز اس سورے کے ان آیتوں کے ذریعے سے، اس جنگ بدر کے ذریعے سے اللہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ حقیقت میں ٹرو وکٹری از گرانٹڈ. کس طرح سے؟ اللہ پہ کیا ہے؟ ٹو ہیو اے بانڈ وتھ اللہ ان یور ہارٹس اینڈ یور مائنڈس. کہ جب اللہ مومنوں کی جو صفت اللہ جب بیان کرتا ہے کہ وہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، when اللہ از mentioned، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ جو بانڈنگ ہے، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، جب وہ ہمارے دل میں وہ گہرا ہوتا ہے، then it overcomes every enemy, it overcomes all the power, all the جو طاقتیں ہیں وہ ساری کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے. یہ جنگ کے ذریعے سے، یہ وہ مثالی جنگ تھی، اسلام کی سب سے پہلی حق اور باطل کے بیچ میں جو جنگ تھی، اس کے ذریعے سے اللہ نے صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے نہیں، بٹ فار آل دا فیوچر جنریشن آف مسلمس کو، جہاں کہیں بھی جس دور میں وہ جئیں گے، نو میٹر ہاؤ سپیریئر جو دشمن کی طاقت ہوگی، ان کی فوج ہوگی، چاہے ان کی تعداد ہو، ان کے ایکوپمنٹس ہو، یو کین اوور کم اٹ وتھ دا بانڈ یو ہیو وتھ اللہ. تو یہ جنگ بدر جو ہے یہ ہمیشہ تاریخ کے اندر یہ وہ واقعہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کی یاد دلائے گی کہ جو حق ہے اس کا غلبہ کس طرح سے ہوتا ہے، حق ہی آخر میں اس کی فتح ہوتی ہے، جیت ہوتی ہے. کس طرح سے ان کی تعداد کم ہونے کے باوجود، کس طرح سے that they were poorly equipped، اس کے باوجود اللہ نے ان کی کیا ہے فتح دی. اور اس جنگ کے ذریعے سے اللہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان جو ہے sometimes we make mistakes, we can make mistakes، انسان غلطی کر سکتا ہے اس چیز کو پسند کرنے کے لیے کہ کیا چیز ان کے لیے بہتر ہے. انسان کے پاس وہ پورا اختیار نہیں ہے کہ we can choose what is best for ourselves. تو اللہ is the one who chooses the best for us. اللہ نے ان کے لیے یہ پسند کیا تھا
کہ وہ اس فوج کا مقابلہ کرے. وہ ایک گروپ ان میں سے اس فوج کا مقابلہ کرنا پسند نہیں کر رہا تھا. دیٹ واز ناٹ دیئر چوائس، لیکن دیٹ واز دا چوائس آف اللہ. لیکن جب انہوں نے اللہ کی مرضی کو when they chose what Allah chose for them، پھر اللہ نے ان کو فتح دیا تھا. اس کے باوجود کہ ان کو جو ایک انیشیل شوق لگا تھا، وہ خطرہ دیکھ کر کہ کس طرح سے وہ اس کا مقابلہ کریں گے، وہ اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے. اللہ نے ان کی اس کمزوری کو ظاہر کرنے کے بعد یہ بتایا کہ اس کے باوجود کہ وہ اس فوج کے اس جنگ کے لیے جانے میں وہ ہچکچا رہے تھے، اللہ نے ان کے دلوں کو کیا ہے، ان کے دلوں کو پختہ کیا، وہ یقین ان کے اندر ڈالا، اور پھر وہ اس جنگ کے لیے تیار ہو گئے. اور جب وہ اس جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر اللہ نے کس طرح سے ان کی مدد کی. اور یہ جنگ کے ذریعے سے، یہ جنگ جو ہے یہ ایک کھلی کتاب ہے ہر ایک شخص کے لیے، اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے کہ ایک بہت ہی چھوٹی سی فوج نے ایک بڑی طاقتور فوج کا کس طرح سے اس کا مقابلہ کیا اور کس طرح سے اس کو فتح ملی. فتح اس لیے ملی چونکہ وہ حق پر تھے، فتح اس لیے ملی چونکہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے. تو اللہ کا یہ قانون جو ہے وہ کبھی نہیں بدلتا ہے. دا لا آف اللہ آلویز ریمینز دا سیم، کہ جب تک جو ہے، چاہے وہ انڈیویجول شخص ہو، چاہے وہ کوئی کمیونٹی ہو، کہ جب ہم حق پر ہے اور جب ہم باطل کا مقابلہ کرتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ ہمیں فتح دیتا ہے. اگر ہم آج اسٹرگل کرتے ہیں، اگر ہم آج مشکل کا سامنا کرتے ہیں اسلام کو اپنی زندگی میں، اسلام کو اپنے معاشرے میں قائم کرنے کے لیے، تو پھر ہمیں اس جنگ سے بہت سے اہم سبق سیکھنا چاہیے. ہمیں اس جنگ کے ہر پہلو پہ غور کرنا چاہیے کہ انسان کیا چاہتا ہے، واٹ از دا چوائس اینڈ وش آف ہیومن بینگس، اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. جب اللہ ہم سے جو چاہتا ہے اینڈ وی وش ٹو چوز واٹ اللہ چوزز فار اس، ہم اللہ کی اس بتائی ہوئی بات کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کے دین کو جب ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ ہماری مدد کرے گا. جو معیار، جو سٹینڈرڈز، جو ویلیوز، جو احکام اس جنگ میں نازل ہوا تھا، اس جنگ کے ذریعے سے نافذ ہوا تھا، وہ صرف جنگ کے لیے نہیں بلکہ یہ سارے جو ڈائریکٹیو، یہ سارے جو احکام ہے ہماری زندگی کی دیگر اور چیزوں کے لیے بھی ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے اس آیت میں بتایا کہ ایک گروہ تم میں سے کیا چاہتا تھا، ایک گروہ چاہتا تھا کہ تم جو فوج ہے جس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، تم اس کو پسند کرتے تھے، تم اس کو اپنے لیے چاہتے تھے. لیکن اللہ کا فیصلہ کیا تھا تمہارے لیے؟ اللہ تو چاہتا تھا کہ تم ایک ایسی چیز کا مقابلہ کرے، ایک ایسی فوج کا مقابلہ کرے کہ جو تمہارے لیے کیا تھا، ایک آزمائش تھی. تم حق پر ہے، اور حق کا جو مقابلہ جب باطل سے ہوتا ہے تو پھر جیت حق کی ہوتی ہے. اور اللہ نے کس طرح سے ان کی کافروں کی جڑ کو کاٹ دیا. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اللہ اس جنگ کے ذریعے سے یہ دکھانا چاہتا تھا، یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ حق جو ہے، جو دین ہے، جو اسلام ہے، وہ حق ہے اور وہ سچا ہے. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل جو ہے اور جھوٹا کر دیا تھا، باطل کر دیا تھا. جو باطل جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہی رہے گا، سچ سچ رہے گا، حق حق رہے گا اور جھوٹ جھوٹ رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ ناخوش ہو جو مجرم، جو مشرک ہے، وہ ان کو کتنا ہی ناگوارا ہو، وہ کتنے ہی ناخوش ہو، جیت کس کی ہوگی، فتح کس کو ملے گی؟ جو حق پر ہے. تو یہ صرف جنگ کے لیے نہیں، ہمارے زندگی کے دیگر معاملات کے لیے بھی ہم اس اصول کو اپلائی کریں کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ حق کی جیت ہو، کیونکہ جیت تو آخر کار میں حق کی ہی ہوگی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کریں، وہ جنگ بدر والے جذبات کو پیدا کریں، اور جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو کچھ بھی ہمیں اللہ نے دیا ہے، اس کو لے کر پھر اس کے ساتھ ہم باطل کا مقابلہ کریں. کیونکہ ہم حق پر ہے، یہ صرف ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم حق پر اگر ہے تو ہمیں پھر باطل کو ختم کرنا ہے، باطل کا مقابلہ کرنا ہے. اور جب ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے باطل کا مقابلہ کرتے ہیں تو پھر فتح کیا ہے؟ حق کو ہی ملے گی، چاہے مشرکین اور مجرمین کو کتنا ہی ناگوارا یہ لگے.
اس کے بعد اللہ جو آیتوں میں ہے اللہ بیان کرتا ہے کہ وہ جنگ کا ماحول کیسا تھا. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. استستغیثون جب فریاد کرتے تھے تم ربکم تمہارے پروردگار سے، فاستجاب لکم بس قبول کر لیا تمہارے لیے، انی ممدکم کہ میں مدد کروں گا تمہاری، بألف کس کے ساتھ؟ 1000 من الملائکتی 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کروں گا، مردفین لگاتار ایک کے بعد ایک. تو اللہ ان کو اس جنگ کی جو ایٹماسفیئر ہے، جنگ کا ماحول جو ہے، اس ماحول کو اللہ یہاں اس آیت میں بیان کرتا ہے. جو جنگ کا جو سارے تفصیلات ہم نے اس سورے کے انٹروڈکشن میں سنا تھا کہ اللہ یہ آیت ہمیں اس لیے سمجھ میں آئے گی کیونکہ ہم نے الحمدللہ انٹروڈکشن میں بہت کچھ کور کیا تھا. اللہ اس آیت میں یہ بیان کرتا ہے کہ ان کی حالات اس وقت کیا تھے، واٹ لیڈ دیم ٹو دس بیٹل. ان کے یہ جو ایٹیٹیوڈ، ان کا جو رویہ ہے، جنگ سے پہلے ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا اللہ نے بیان کر دیا، جنگ کے دوران ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا. یہ ساری چیز اللہ ان آیتوں کے ذریعے سے کیا ہے، ایک کمپلیٹ پکچر جو صورتحال ہے وہ بیان کرتا ہے. اللہ نے ان کے لیے واٹ ڈڈ دے وانٹ فار دیم سیلز، وہ کیا چاہتے تھے، وہ کیا پسند کرتے تھے، اللہ ان کے لیے کیا پسند کرتا تھا، اللہ ان کے لیے کیا چاہتا تھا. اللہ نے تو ہی ہیڈ آلریڈی پلانڈ the victory for them. یہ قرآن کا انداز ہے، اسلوب ہے کہ جو سارا صورتحال ہے، جو ایونٹس ہے، جو جذبات ہے، جو ان کا ریاکشن ہے، یہ سب کچھ اللہ ان کو کیا ہے یاد دلاتا ہے. He recollects all of this from them. اور یہ جو ساری تفصیلات ہے، یہ سارے ایونٹ صورتحال، یہ صرف جنگ بدر تک محدود نہیں ہے. یہ صرف اس عرب جزیرہ کے میں یا صرف اس دنیا میں نہیں، بلکہ all across the universe. اللہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے اس جنگ کے ذریعے سے that the will of Allah will be accomplished. چاہے جنگ میں ہو، اس دنیا میں ہو، آسمانوں میں ہو، in the universe, Allah's will always be accomplished. اور اللہ کی جو ول ہے، اللہ کی جو مرضی ہے is according to his very careful planning. تو ہر چیز یہ جنگ میں، ایوری ایونٹ، ہر چیز یہ جنگ میں، ہر بات جو یہ جنگ میں ہوئی تھی was by the careful planning and the will of Allah. جہاں تک کہ اس آیت میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد طلب کی تھی اللہ کی، کہ اللہ ان کی کیا ہے مدد کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ وہ تو 313 ہے، اور پھر آپ نے مشرکین کی طرف دیکھا کہ جو 1000 کی تعداد میں تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے اپنے رب سے کیا ہے دعا کرے کہ اللہ تو نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر کہ تو ہماری کیا ہے دو چیز میں سے تو ہمیں کیا ہے فتح حاصل کرے گا، چاہے اگر ہم اس قافلے کے پیچھے جائے تو بھی ہمیں وی ول گیٹ وکٹری، اگر ہم اس فوج کا مقابلہ کریں دین آلسو وی ول گیٹ دا وکٹری. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اللہ نے ان کو یہ بتایا تھا کہ اللہ کیونکہ ان کو کیا ہے نصرت، ہی ہیڈ آلریڈی پرومس دا وکٹری ٹو دیم، تو وہ چاہتے تھے کہ اس فوج کا مقابلہ کرے. لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کی تعداد کتنی کم ہے اور مشرکین کی تعداد کتنی بڑی ہے. وہ جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، تو وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ ہمیں اس فوج کے اوپر، ان مشرکین کے اوپر ہمیں کیا ہے فتح دے جس طرح سے تو نے وعدہ کیا ہے، اور اگر ہمیں فتح نہیں ملے گی تو پھر تجھے اس زمین پر کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا. اور وہ اپنی اس دعا میں اتنی شدت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کر رہے تھے تو آپ کے کندھے سے آپ کی چادر گر گئی، اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو اٹھا کر آپ پر پھر سے ڈالا، اور آپ کو کیا ہے، آپ کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا زیادہ نہ روئیے، آپ اتنا زیادہ تکلیف یا غمگین نہ ہوئے کہ اللہ تو ہمیں حقیقت میں ہی ول گرانٹ اس دا وکٹری. کہ جیسے کہ اس آیت میں اللہ نے کیا ہے وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے جب تم اللہ سے دعا مانگ رہے تھے تو اللہ نے تمہیں ہی پرومسڈ یو دا وکٹری، ہی پرومسڈ ٹو ہیلپ یو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی تفصیلی واقعات ہے کہ کس طرح سے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس جنگ میں ان کی مدد کی تھی، کس طرح سے
مسلمانوں کی مدد اللہ نے اس جنگ میں فرشتوں کے ذریعے سے کی تھی۔ ان کی تعداد جو بہت کم تھی، اس کے باوجود انہوں نے کیا ہے جنگ میں شامل کیا، جنگ میں حصہ لیا۔ کس طرح سے فرشتوں نے مسلمانوں کو تسلی دی تھی، ان کے دلوں کو، کس طرح سے انہوں نے فرشتوں نے جو کافر تھے ان کو مایوس کر دیا تھا، ان کے دل کے اندر خوف پیدا کر دیا تھا۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ بدر کے دن آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے جو بدر میں شامل ہونے والے ہیں، آپ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے جو اس جنگ میں شامل ہوئے ہیں؟ واٹ اسٹیٹس ڈو یو اسائن ٹو پیپل جو اس جنگ میں شامل ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دے آر امنگ دا بیسٹ آف دا مسلمس، کہ وہ مسلمانوں میں سب سے بہترین ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم بھی اس جنگ میں سو ڈو وی، مطلب جو فرشتے ہیں ہم بھی اس جنگ میں شامل ہوئے تھے، وچ مینس وی ور آلسو پریزنٹ ایٹ بدر۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی اس جنگ میں شامل ہوا دے ور دا بیسٹ آف دا پیپل۔ تو اللہ کے رسول جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم بھی اس جنگ میں کیا ہے شامل تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا اور فرشتوں کی ذریعے سے آپ کو یہ انفارم کیا کہ اللہ ان کی فرشتوں کی ذریعے سے کیا ہے ان کی مدد کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد 1000 فرشتوں سے کی تھی، 500 انڈر دا لیڈرشپ آف جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کی لیڈرشپ میں 500۔ تو اس طرح سے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے ان کی مدد کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اس جنگ کے اندر جب وہ کفار کا مقابلہ کر رہا تھا جنگ کے دوران، تو اس کو کوئی ایسی ایک کوڑے کی مارنے کی آواز آتی اپنے اوپر سے، اور ایک سوار اور اس کو سنائی دیتا کہ جو سواری ہے وہ اس کفار کو اپنی طرف بلاتا، اور پھر اس کفار کو کیا ہے، اس کے پہلے کہ کوئی مسلمان اپنی تلوار اٹھا کے اس پر وار کرے، وہ دیکھتا کہ وہ کفار جو ہے وہ خود اس زمین پر گر جاتا ہے، اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے وہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ کفار کا وہ جنگ میں کیا ہے وہ مارے جا رہے تھے۔ اور جنگ کے بعد جو ہے وہ تحقیق کیا گیا، انویسٹیگیٹ کیا گیا کہ جب انہوں نے ان کفار کی جو شکلوں کو دیکھا، ان کی صورت کو دیکھا، تو ان کے چہروں کے اوپر کیا ہے جو تلوار تھی اور کوڑھے کا جو وار تھا وہ چیز ان کو کیا ہے دکھائی دیا۔ ایک انصاری شخص جو ہے صحابی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حق اس بات وہ بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری فرشتوں نے مدد کی تھی۔ جو مسلمان تھے انہوں نے 70 مشرکین کا قتل کیا تھا اور 70 کو انہوں نے قیدی بنا لیا تھا اس جنگ میں۔ پھر آگے اللہ آیت میں فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اور نہیں کیا اس کو اللہ نے، مطلب اللہ نے یہ جو فرشتوں کی مدد کی تھی اللہ نے یہ اس لیے کیا، صرف اس لیے کیا إِلَّا بُشْرًا، مگر یہ کہ وہ بشارت دے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل جو ہے وہ اطمینان ہو جائے، وہ مطمئن ہو جائے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد نہیں ہے مگر من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ عزیز حکیم، غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ واضح کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اللہ نے ہی جو نصرت ملی تھی، اللہ کے سوا اور کوئی مدد نہیں ہے۔ اللہ نے ہی تمہاری مدد کی تھی، اللہ نے تمہاری مدد فرشتوں کے ذریعے سے کی تھی، اور یہ فرشتوں کے ذریعے سے بھی اللہ نے تمہاری مدد صرف اس لیے کی تھی تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ ان کی مدد کرے، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انفارم کیا کہ وہ ان کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے کرنے والے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ جو مسلم معاشرہ یہ جو قائم ہوا ہے، یہ جو جنگ میں کفار کا مقابلہ کیے ہے، تو یہ فتح ان کو اس لیے ملی ہے کیونکہ انہوں نے اس جنگ کا مقابلہ کیا ہے۔ ظاہر بات ہے انہوں نے مقابلہ تو کیا ہے، لیکن اللہ ایک اہم چیز اس آیت کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہے کہ there is
یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے، اٹس ناٹ اے میکینیکل پروسیس کہ کوئی ایک دس اے ڈائریکٹ کاز اینڈ لیڈنگ ٹو اے ڈیفینیٹ ایفیکٹ، کہ ایک عمل ہے اور وہ ایک وجوہات ہے کہ انہوں نے اس فوج کا مقابلہ کر کے ان کو فتح ملی ہے۔ اللہ ریفرز یہ سارے معاملات کو اللہ، دا ہول میٹر از ریفرڈ بیک ٹو اللہ۔ اللہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہی ہے کہ جو تمہاری مدد کرتا ہے، جو فتح اور جو نصرت ملی ہے از اونلی بیکاز آف دا ول آف اللہ۔ یہ ان کی اصلاح کے لیے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ فتح ان کو اس لیے ملی ہے کیونکہ اس جنگ میں وہ شامل ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے ان کفار کا مقابلہ کیا تھا، کیونکہ اللہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تو ان کو فتح اس جنگ کے بغیر بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ اللہ مسلمانوں کو ایک ذریعہ بنائے اس جنگ کو فتح، ان کفار کا کیا ہے، ان کا خاتمہ کرنے کے لیے، باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے، باطل کو ختم کرنے کے لیے۔ اور یہ فرشتوں کو بھیجنا، ان کی مدد کرنا بھی اللہ نے کیا ہے، ان کو صرف اس لیے دیا تاکہ ان کے دل یہ سن کر خوش ہو جائے، سو دیٹ دیئر ہارٹس آر ری ایشورڈ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وکٹری کمز اونلی فرام اللہ، یہ ایک بنیادی حقیقت ہے، دس از اے بیسک فیکٹ آف فیتھ، جو بار بار ہم ان آیتوں میں اور اس سورے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں اس جنگ میں فتح ملا ہے، یہ صرف اللہ کی مرضی سے ہوا، تاکہ جو مسلمان ہے وہ کسی ایک کاز کو، سو دے ڈو ناٹ اٹیچ undue importance to any one particular factor، کہ یہ وجہ سے کہ فرشتوں کی وجہ سے ہمیں یہ جنگ میں فتح ملی ہے، ہماری لڑنے کی وجہ سے، ہماری دلیری کی وجہ سے ملی ہے، یہ ساری چیزیں ہے، اپنی جگہ ہے، تم نے اس جنگ میں شامل کیا ہے، تم نے اس جنگ میں مقابلہ کیا ہے کفار کا، فرشتوں نے تمہاری مدد کی ہے، بٹ the victory has come only from اللہ۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کے صورتحال کو اللہ کس طرح سے بیان کرتا ہے کہ ان کی تعداد کیسی تھی، کم تھی، ان کے دل میں کیا خوف تھا، ان کی کیا کمزوری تھی، اس کے باوجود اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ پھر وہ جنگ میں شامل ہو، وہ آگے بڑھے، اپنی پوری کوشش کرے، اور جو خوف اور جو انیشیل شوق جو پہلا ان کو وہ سن کر کے ایک بڑی فوج کا وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس سارے چیز کو اوور کم کر کے اس پہ قابو پا کر، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کو ایسا محسوس کیا تھا جیسے کہ وہ اس خطرے کو دیکھ کر اپنی موت کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے ان کو کیا حکم دیا تھا کہ وہ رسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور جب انہوں نے اطاعت کی تھی، اللہ ایشورڈ دیم آف ہز سپورٹ، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی مدد ضرور کرے گا، اور اس نے مدد کیا، بٹ جو مدد فرشتوں کے ذریعے سے کیا تھا واز ناٹ، یہ اس کا کوئی اور دوسرا ریزن نہیں تھا ایکسیپٹ دیٹ اللہ ان کے دل کو صرف ایک اطمینان دینا چاہتا تھا۔ اٹ ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود دی آؤٹ کم آف دا ریزلٹ، کہ ایسا نہیں ہے کہ فرشتوں کی مدد سے یہ فتح ملی تھی، تمہاری دلیری کی وجہ سے، لڑنے کی وجہ سے ملی تھی، بلکہ یہ فتح تم کو صرف اللہ کی وجہ سے ملی تھی۔ اٹ از اونلی اللہ ہو اکمپلشز آل میٹرز، تمام معاملات جو آؤٹ کم، جو فائنل نتیجہ، ہر معاملات کا جو نتیجہ ہے از اونلی فار اللہ ٹو ڈیسائڈ، وہ حکم کرتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے، کوشش ہمیں کرنا چاہیے۔ وی شوڈ ناٹ بادر اباؤٹ دی آؤٹ کم آف دی ایونٹس، اللہ از دا ون ہو ول ڈٹرمن دا فائنل آؤٹ کم آف ایونٹس۔ تو تم اپنی محنت کرو، تم اپنی کوشش کرو، اللہ تمہارے دل کو الگ الگ طریقے سے تسلی دے گا، کبھی فرشتوں کے ذریعے سے، کبھی تمہارے دل کو سکون پہنچا کر، کبھی دشمنوں کے دل میں خوف ڈال کر، تاکہ تم اس باطل کا کیا ہے مقابلہ کرو اور اس کو ختم کرو۔ جو اس معاشرے کے لوگ تھے ان کے لیے اللہ اس جنگ کے ذریعے سے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان کے لیے دے نیڈ ناٹ وری اباؤٹ اینی ادر تھنگ ایکسیپٹ کہ ہر معاملات میں اللہ کی مرضی ہو کر رہے گی، اور ان کو اللہ پہ توکل کرنا، اللہ پہ یہ بھروسہ کرنا، اللہ جب ان کو وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان کو فتح دے گا، سو آل دے ہیو ٹو ڈو از جسٹ
اس حق کو نافذ کرنے کے لیے باطل کا مقابلہ کرے، اور یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے کہ اللہ ان کی کس طرح سے، کس فارم میں اللہ ان کی مدد کرے گا، کس طرح سے اللہ ان کے دل کو اطمینان دے گا، سکون دے گا اس خطرے کو سامنا کرنے کا، اس فوج کو، اس باطل کو ختم کرنے کا، اللہ ان کو کس طرح سے ہمت دے گا، اللہ ان کو کس طرح سے استقامت دے گا۔ اللہ تو طاقتور ہے، اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ وہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کا مقصد ہی پورا ہو کر رہے گا، اللہ کی مرضی ہی پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اللہ ہر چیز کو اس کے انجام تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں استقامت دے کہ ہم اپنے اندر وہ کوالٹیز کو پیدا کرے کہ جو اللہ جس کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ جن کے اندر یہ پائی جاتی ہے حقیقت میں وہی مؤمنین ہے، اور اللہ نے ان کے لیے کیا اجر رکھا ہے، اللہ نے ان کے لیے درجات رکھے ہیں، مغفرت رکھے ہیں، رزق ان کریم رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں حق پر قائم رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلنا لحجۃ یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔